بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بنی اسرائیل کی ایک خوبصورت گائے کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح اس گائے کے ذریعے قاتل کا پتہ لگایا گیا، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، جو کہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے، اسی وجہ سے سورت کا نام بقرہ رکھا گیا۔ اس قصے کی شان نزول میں دو روایت ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کی ایک خوبصورت لڑکی تھی جس کے باپ سے پہلے اس کے چچا زاد نے رشتہ طلب کیا، مگر لڑکی کے باپ نے انکار کر دیا۔ پھر بنی اسرائیل کے ایک نیک آدمی نے رشتہ طلب کیا تو اس کے باپ نے ہاں کر دی، جس پر پہلے شخص نے مشتعل ہو کر لڑکی کے باپ کو قتل کر دیا اور پھر اس کے خون کا مدعی بن گیا۔ دوسری یہ کہ بنی اسرائیل کے ایک نیک وقار اور مالدار آدمی کو، جس کا نام عامر تھا، اس کے چچا زاد بھائی نے جائیداد کی لالچ میں اس کا قتل کر دیا اور پھر اس کی لاش کو دوسرے گھروں کے دروازے پر ڈال دیا اور خود اس کے خون کا مدعی بن گیا۔ الغرض اس غیر معمولی واقعے سے شہرت برپا ہو گئی، لوگ ایک دوسرے پر اس قتل کا الزام لگانے لگے۔ پھر آخرکار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدموں میں رجوع کیا گیا تو انہوں نے قتل کے معاملے کو حل کرنے کے لیے خدا کے حکم کے مطابق ان کو حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا کوئی ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارو، جس سے وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ مگر دراصل اس مخصوص گائے کے مالک کو مالی فائدہ پہنچانا مقصود تھا، جو صالح تھا اور اپنی ماں سے بڑا اچھا سلوک کرتا تھا، جس کا یہ عمل خدا کو بہت پسند آیا تھا۔ چونکہ قتل کا یہ معاملہ حل کرنے میں بظاہر گائے ذبح کرنے کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا، اس لیے قوم نے کہا، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب ان کو اس بات کا یقین آ گیا کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، خدا سے پوچھئے کہ ہمیں کس طرح کی گائے ذبح کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ جوان، بلکہ اس کی عمر بڑھاپے اور جوانی کے درمیان کی ہو۔ تو انہوں نے کہا، اے موسیٰ، خدا سے دریافت کریں کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے پوچھ کر جواب دیا کہ وہ کھلتا ہوا زرد رنگ ہو، جسے دیکھ کر انسان کو سرور حاصل ہو۔ بنی اسرائیل پھر سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، خدا سے دعا کریں کہ وہ اس گائے کے بارے میں اور وضاحت کرے، کیونکہ ہم اس کے متعلق شک میں پڑ گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جو زمین میں ہل چلانے اور کنویں سے پانی کھینچنے کے لیے نہیں پالی گئی ہے، وہ ہر حیوانی عیب سے پاک ہے اور اس کا رنگ پکا زرد ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں، اب آپ نے پوری بات بتا دی ہے۔ پھر وہ ایسی گائیں تلاش کرنے لگے اور ان تمام مصروفیات کے مالک گائیں بنی اسرائیل کے اس جوان کے پاس تھی جس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ وہ اپنے ماں باپ کا بہت فرما بردار تھا، جس کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فائدہ پہنچانے کا ارادہ کیا۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نیک شخص تھا جس کا صرف ایک ہی لڑکا تھا اور اس کی گائے کی بچڑی تھی۔ وہ اسے ایک جنگل میں لے آیا اور کہا، اے اللہ، میں یہ گائے کی بچڑی تیرے پاس اپنے بیٹے کے لیے رکھتا ہوں حتیٰ کہ یہ بڑی ہو جائے۔ وہ شخص مر گیا اور بچڑی جنگل میں جوان ہو گئی۔ جب وہ کسی شخص کو دیکھتی تو بھاگ جاتی،
جب وہ بچہ بڑا ہوا تو وہ اپنی والدہ کے حکم کا بہت اطاعت گزار تھا۔ اس نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصے میں نوافل پڑھتا، ایک حصے میں سوتا اور ایک حصہ اپنی والدہ کے سرہانے بیٹھتا۔ جب صبح ہوتی تو لکڑیاں کاٹنے چلا جاتا، اپنی پیٹھ پر لکڑیاں اٹھا کر لاتا اور بازار میں فروخت کرتا، پھر کل رقم کا ایک حصہ کھاتا، ایک حصہ صدقہ کرتا اور ایک حصہ اپنی والدہ کو پیش کرتا۔ ایک دن اسے ماں نے بتایا کہ تیرے لیے فلاں جنگل میں ایک گائے اللہ تعالیٰ کے سپرد کی تھی، وہاں جا کر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا کو پکارو، وہ گائے تمہیں واپس کر دے گا۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے گا تو یوں محسوس ہوگا کہ اس کی جلد سے سورج کی شعاعیں نکل رہی ہیں۔ اس گائے کی خوبصورتی اور سنہری رنگ کی وجہ سے اسے مذہبہ کہا جاتا تھا۔ وہ نوجوان جنگل میں آیا، اس نے دیکھا کہ گائے چل رہی ہے، اس نے آواز دی اور کہا، میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے خدا کے ذریعے تیرا طلبگار ہوں۔ تو وہ گائے دوڑ کر آئی اور اس نوجوان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کی گردن سے پکڑ کر کھینچنے لگا۔ وہ گائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کلام کرنے لگی اور کہا، اے اپنی والدہ کے بیٹے، تم مجھ پر سوار ہو جاؤ کہ تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ نوجوان نے کہا، میری ماں نے مجھے سوار ہونے کا حکم نہیں دیا ہے، اس نے مجھے گردن سے پکڑنے کا حکم دیا تھا۔ گائے نے کہا، اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا تو کبھی مجھ پر قادر نہ ہوتا۔ تو چل، اگر تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے اور ساتھ چلنے کو کہے تو وہ بھی ایسا کرے گا۔ یہ عظمت تجھے اپنی ماں کی اطاعت کی وجہ سے ملی ہے۔ نوجوان اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا۔ ماں نے اسے کہا، بیٹا، تو ایک فقیر آدمی ہے، تیری پاس کوئی مال نہیں ہے، دن کے وقت لکڑیاں بیچنا اور رات کے وقت قیام کرنا تیرے لیے بہت دشوار ہے، اس لیے تو اس گائے کو منڈی میں بیچ دے۔ نوجوان نے کہا، کتنے میں بیچوں؟ ماں نے کہا، 3 دینار میں، مگر میرے مشورے کے بغیر نہ بیچنا۔ اس وقت اس گائے کی قیمت 3 دینار تھی۔ نوجوان گائے کو لے کر بازار میں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس کے پاس بھیجا تاکہ اس کی اپنی ماں کے اطاعت جاری کے جذبے کو آزمایا جائے، جبکہ وہ مالک سب کچھ جانتا ہے۔ اس فرشتے نے کہا کہ کتنے میں بیچو گے؟ نوجوان نے کہا، 3 دینار میں، مگر اپنی والدہ کی رضا پہلے معلوم کروں گا۔ فرشتے نے کہا، یہ 6 دینار لے لو، مگر اپنی والدہ سے مشورہ نہ کرو۔ نوجوان نے کہا، اگر تم مجھے اس گائے کے وزن کے برابر بھی سونا دو تو پھر بھی میں اپنی ماں کی رضا کے بغیر نہیں بیچوں گا۔ وہ ماں کے پاس گیا اور اسے اس سودے کی خبر کر دی۔ ماں نے کہا، جاؤ اور 6 دینار میں بیچو، مگر میری رضا کی شرط کے ساتھ۔ نوجوان پھر منڈی میں آیا اور فرشتہ بھی آ گیا۔ فرشتے نے کہا، ماں سے مشورہ کر لیا ہے؟ نوجوان نے کہا، ماں نے مجھے 6 دینار میں فروخت کرنے کا حکم دیا ہے، مگر اس کی رضا اور مشورہ پھر ضروری ہے۔ کہا، میں تجھے 12 دینار دیتا ہوں، مگر ماں سے مشورے کی شرط کے بغیر۔ نوجوان نے انکار کر دیا۔ وہ پھر اپنی ماں کی طرف گیا، اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ ماں نے پھر سے کہا، بیٹا، وہ فرشتہ ہے جو انسانی شکل میں تیرے پاس آتا ہے تاکہ تیرا امتحان لے۔ اب جب تیرے پاس کوئی فرشتہ آئے تو اس سے پوچھنا کہ میں یہ گائے فروخت کروں یا نہ کروں۔ تو فرشتہ آیا تو فرشتے سے اس نے پوچھا، تو فرشتے نے کہا، اپنی ماں کو کہو کہ یہ گائے اپنے پاس رکھے۔ موسیٰ میں عمران تم سے یہ گائے ایک مقتول کے لیے خریدیں گے جو بنی اسرائیل میں قتل ہوگا، اس کو فروخت نہ کرنا، مگر اس کے بدلے اس کی کھال بھر کر سونا لینا۔
انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ اس جوان سے گائیں خریدنے کے بعد بنی اسرائیل نے اس کو ذبح کیا، اور جب اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارا گیا تو وہ خدا کے حکم سے زندہ ہو گیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تجھے کس نے قتل کیا تو اس نے اپنے چچا زاد کا نام بتایا جو اس کے خون کا مدعی بنا بیٹھا تھا، اور کہا جن کو میرے قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے وہ بے قصور ہیں اور اصلی قاتل کو قتل کر دیا گیا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔